الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1444 ہجری 6 ماہ رمضان المبارک تفسیر قرآن کے سلسلے کی 6ٹھی مجلس آپ سماعت فرما رہے ہیں بعنوان تفسیر سورۃ الانعام۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور روزے کے ثواب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، تمہارے سروں پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جس کی ایک شب 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اگر ماہ شعبان یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، اگر تم اس مہینے میں ایک شب جاگ کر اللہ کی عبادت کرو گے تو عام مہینوں کے مقابلے میں تمہیں 70 دنوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر تم خیر و نیکی کا ارادہ کرو گے اللہ کی راہ میں تو پروردگار عالم تمہیں 70 گنا اس نیکی کا ثواب بڑھا کر دے گا۔ اور آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، اس کو افطار کروائے گا، تو اس کو اس قدر ثواب ملے گا جیسے اس نے ایک غلام کو آزاد کروایا۔ تو ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میری تو اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں کسی شخص کا روزہ افطار کروا سکوں۔ تو آپ نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ایک کوزہ آب اور ایک کھجور سے ہی تم کسی کا روزہ کھلوا دو، پروردگار عالم زیادہ اجر و ثواب دینے والا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کے فضائل میں ایک حدیث میں نے کل آپ کے سامنے شروع کی تھی، اسی کا باقی حصہ میں آج آپ کو کامل کر دوں گی کہ قرآن کریم کا حاملین قرآن حفظ و تلاوت کرنے کا ثواب روز قیامت مجسم ہو کر آنا اور ان کی شفاعت کرنا، جس کو مختصراً میں کل والی حدیث سے ہی شروع کرتی ہوں کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن بہترین شکل اور پسندیدہ صورت میں نظر آئے گا، اور جب وہ میدان محشر میں قطار در قطار انبیاء اور اولیاء اور ملائکہ اور مخلوق الہی کھڑی ہوگی تو ان کے درمیان سے جب قرآن خوبصورت صورت میں گزرے گا تو ہر ایک پکار کر یہ کہے گا کہ ہم تو اس کے ساتھ ہیں، یہ تو ہمارا ساتھی ہے، اور اس کے بعد قرآن مجید بارگاہ الہی میں پیش ہو کر نام لے لے کر کہ فلاں بن فلاں ہے، پروردگار عالم یہ میری تلاوت کرتا تھا، تو اسی معیار پر پروردگار عالم یہ کہے گا کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، اور جس منزل پر ایک مومن جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے گا اسی منزل پر اسے جنت میں مقام ملے گا، کیونکہ قرآن کی آیات کے برابر ہی جنت میں منزلیں اور مقامات ہیں۔ اور اسی حدیث کو میں نے کل کی مجلس میں تفصیل سے پڑھا تھا، آج میں نے مختصراً اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کو آگے جو باقی حدیث ہے یہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ مولا نے فرمایا، قیامت کے دن 3 طرح کے دیوان ہوں گے، جیسے رجسٹر ہوتے ہیں دیوان ہوں گے، جس میں نعمات کا اندراج ہوگا، ایک دیوان میں نیکیوں کا اندراج ہوگا اور ایک دیوان میں برائیاں لکھی جائیں گی۔ بس نعمات کا دفتر اور حسنات کا دفتر سامنے لایا جائے گا تو عام نیکیاں نعمات پر چھا جائیں گی، اب برائیوں کا دفتر بچ جائے گا، اور اولاد آدم کو حساب کے لیے طلب کیا جائے گا اس قرآن صامت بہترین شکل میں۔ قرآن ناطق تو مولا ہے نا، تو قرآن صامت جو ہے وہ بہترین شکل میں اس شخص کے سامنے موجود ہوگا اور کہے گا، اے میرے معبود، گواہی دے گا قرآن پروردگار عالم کے سامنے، میں قرآن ہوں اور یہ تیرا بندہ ہے، یہ میری تلاوت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا تھا اور رات کے اکثر اوقات میں میری تلاوت کیا کرتا تھا اور تہجد گزار تھا، تہجد گزاری کے وقت یہ اپنے آنکھوں سے اشک بہایا کرتا تھا، پروردگار تو اس سے ایسے راضی ہو جا جیسے اس نے مجھے راضی رکھا، یعنی حق اور عقیدت کے ساتھ، آداب کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی اور سمجھ کر قرآن کی تلاوت کی۔
تو رب ذوالجلال کا ارشاد ہو گیا میرے بندے تو اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دے اور اے رب عزیز و جبار کی مرضیوں سے بھر لے اور اپنا بایاں ہاتھ رحمت خدا سے پور کر لے. پھر اس سے کہا جائے گا یہ جنت تیرے لیے مباح ہے، تو تلاوت قرآن کرتا جا اور منازل رفیعہ کی جانب بڑھتا چلا جا. جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کریں گے اس طرح جنت میں بلند منزلیں، بلند مقام ملتا جائے گا. تو اسی طرح معصوم نے فرمایا کہ مختصراً بس اسی حدیث کو میں اب یہیں پر روک دوں گی، اس حدیث کو پورا نہیں پڑھ سکتی، یہ تھوڑی سی طویل ہے، کہ پروردگار عالم نے جیسے قرآن عطا کیا ہے، حدیث معصوم ہے کہ جس طرح پروردگار عالم نے اس عظیم کتاب کو نازل کیا ہے اسی طرح اس کو سمجھ کر پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے. تو امام نے فرمایا کہ قرآن عہد الہی ہے اس کی مخلوقات کے لیے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاہدے کا پاس کرے اور ہر روز کم از کم 50 آیات کی تلاوت کرے. حدیث معصوم میں نے آپ کے سامنے پیش کی مولا کائنات سے کہ ہر مومن کو چاہیے کہ کم از کم ہر روز 50 آیات کی تلاوت کرے. اب آپ کے سامنے میں سورت الانعام کی تفسیر پیش کروں گی. یہ جو سورت ہے یہ مکی ہے، اس میں احکامات کا ذکر ہے. 55واں سورہ جو نزول کے حساب سے ہے، لیکن ترتیب کے حساب سے جمع آوری کے حساب سے یہ چھٹا سورہ ہے. اس کی 165 آیات اور 20 رکوع ہیں اور یہ مکے میں نازل ہوا. جو شخص روزانہ رات کے وقت سورہ الانعام پڑھے گا وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں قرار پائے گا جنہیں امن و امان اور اطمینان حاصل ہوگا. وہ اپنی آنکھوں سے دوزخ کو نہیں دیکھ پائیں گے. سورہ الانعام کی تلاوت جو شخص کرے گا وہ جہنم کو نہیں دیکھ پائے گا. میدان محشر میں سکون اور اطمینان ہوگا. امام نے فرمایا کہ سورہ الانعام ایک ہی باری میں نازل ہوئی، اس کی آیات باری باری نازل نہیں ہوئی، نہیں، نزول کے وقت 70,000 فرشتوں نے اس کی مشاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے اور اس سورت کی تعظیم اور تکریم کے لیے 70,000 فرشتے سورت کے ساتھ نازل ہوئے. اور اس کے بعد اس کا فوائد بہت زیادہ ہیں. امام نے فرمایا جو اس سورت کی تلاوت کرے گا اس کو 70,000 فرشتے قیامت تک اس کے لیے استغفار پڑھیں گے. جو بھی شخص سورت الانعام کی تلاوت کرے گا اور اس شخص کے لیے تسبیح و تقدیس پڑھیں گے اور اس کے لیے دعائیں خیر کریں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص سورہ الانعام کی پہلی 3 آیات کی تلاوت کرے گا اللہ 40,000 فرشتوں کو موکل کرے گا جو اپنی قیامت تک اس کی عبادت، اپنا ثواب اس کی عبادت میں تحریر کرواتے رہیں گے. اور 7ویں آسمان سے ایک فرشتے کو اللہ نازل کرتا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے. جب شیطان اس کے دل میں وسوسہ یا کوئی خیال ڈالنا چاہے گا تو وہ فرشتہ شیطان کو سزا دے گا. اس میں تدبر اور فکر، واضح اور روشن دلائل ہیں توحید پر اور انسانوں کے قلب میں روح توحید اور خدا پرستی کو زندہ کرنے کی بہت ساری دلیلیں ہیں. اور موضوعات میں اللہ عالم الغیب ہے، قوموں کے عبرتناک قصے، یہودیوں کے اسلام کے معاملے میں اعتراضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مناظرے اور جوابات ہیں. اور اس میں رسول اللہ کو صبر کی تلقین کی پروردگار عالم نے کفار کو نعمت دے کر ڈھیل دی جاتی ہے، اس بات کا تذکرہ بھی سورہ الانعام میں ہے. اور روح کے قبض ہونے کا منظر، اسرائیل کا آنا انسانوں کے پاس اور حرام جانور کے گوشت کھانے کی ممانعت بھی سورت الانعام میں ہی ہے کہ خبردار اس جانور کا گوشت نہ کھانا جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام
نہیں. میں آپ کے سامنے سورت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو اللہ فی السماوات وفی الارض یعلم سرکم وجہرکم یعلم ما تکسبون وما تأتیہم من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون. اور اس کی ترجمے میں ہے کہ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے مخصوص ہیں جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا. اس نے تاریکیوں اور روشنی کو پیدا کیا. پھر بھی کافر لوگ دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں. وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت قرار کر دی، پھر ایک طے شدہ مدت کے اس کے پاس ہے، پھر بھی تم شک میں مبتلا ہو. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. وہ تمہارے پوشیدہ اور کھلے رازوں کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اور اسے بھی جانتا ہے. ان کے پاس ان کے رب کی جو بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. کفر ہے یہ. انہوں نے اس حق کو جھٹلایا جو ان کے پاس آیا، وہ جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں. ان قریب اس کی خبریں انہیں پہنچیں گی. آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی آیات کی. اس میں بہت سارے واقعات ہیں. سورت میں توحید پر دلائل ہیں، عالم زر کی آزمائش کا ذکر ہے آیات میں، اور توحید کے استدلال ہیں، رسول اللہ نے جو مناظرے کیے، اور صفات عین ذات ہیں. نجات کا انحصار رحمت الہی پر ہے. خدا کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے. خدا کو بندوں پر کامل اختیار ہے. کیا خدا پر لفظ شے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے؟ اس معاملے میں دلائل پیش کیے گئے ہیں آغاز میں. اور اس کے بعد بنی ہاشم اور قریش کی روش کا ذکر ہے اس صورت میں تفصیل کے ساتھ. اور میں آپ کے سامنے جو تفسیر کا بند پیش کروں گی اس میں ہے لفظ اللہ کی تشریح. توحید کے بیانات میں سے میں نے آپ کے سامنے جو پیش کروں گی وہ ہے لفظ اللہ کی تشریح. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے کسی نے پوچھا، مولا اللہ کی تشریح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، حاجات کے وقت جب کوئی حاجات طلب کرنی ہوتی ہیں، جس کی طرف رجوع کیا جائے، تمام ظاہری امیدیں ٹوٹ جائیں اور اسباب منقطع ہو جائیں، تو اس وقت جس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے وہ اللہ ہے. مولا کائنات نے فرمایا، اس دنیا میں اگر کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی کیوں نہ ہو، لوگوں کی حاجات پوری کرتا ہو، اس پر بھی ایسا وقت ضرور آتا ہے جب وہ خود سخت حاجت مند ہوتا ہے. اس وقت وہ بھی اللہ سے رجوع کرتا ہے. البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کی حاجت پوری ہونے کے بعد وہ خدا کو بھلا دے. کیا یہ اللہ کا فرمان نہیں ہے؟ لوگ تو بھول جاتے ہیں، پھر گلے شکوے کرتے ہیں. بری بات ہے. بہرحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر حال میں. پکارو گے اگر تم سچے ہو. مولا کے فرمان کے بعد پھر آیت کا ترجمہ ہے، ذرا سوچ کر بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ پڑے تو اس وقت تم کسی غیر اللہ کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو، ایسے وقت میں تو تم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے. اس وقت تم اپنے شریکوں کو
بھول جاتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے مشرکین سے فرمایا کہ جب تم پر مشکل گھڑی آتی ہے اس وقت تم خالص اللہ ہی کو پکارتے ہو، اور جب مشکل دور ہو جاتی ہے تو تم خدا کو فراموش کر دیتے ہو، جبکہ مصیبت میں تم اپنے بتوں کو فراموش کر دیتے ہو۔ اللہ نے دلیل پیش کی، توحید پر استدلال ہے۔ مشکلات اور شدائد میں صرف خدا کی طرف رجوع کریں۔ جیسے میں نے پچھلی مجالس میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ نے ان کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ سے مدد طلب کی تھی اور اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اپنی مشکل میں۔ اس کے بعد آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کتابیں تھے۔ آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت میں آپ نے فرمایا میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ آپ کہہ دیں کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اللہ دے رہا ہے دعوت فکر۔ امام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے متعلق اللہ نے امت کے اوپر کچھ چیزیں حرام کیں اور کچھ حلال کیں، کچھ فرائض کی ادائیگی کو واجب قرار دیا، اور اب اگر تمہارے پاس ایسی کوئی حدیث پہنچے جس میں حلال خدا کو حرام یا حرام خدا کو حلال کہا گیا ہو تو کسی فرض کی اہمیت کو ختم کر دیا گیا ہو، منسوخ ہو گئی ہو آیت، تو اس حدیث پر عمل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ رسول اللہ حلال خدا کو حرام نہیں کرتے تھے اور حرام خدا کو حلال نہیں کرتے تھے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے، اور نہ ہی خدا کے فرائض اور احکامات کو تبدیل کرتے تھے۔ ان تمام امور میں آپ خدائی احکام کا اتباع کرتے تھے، اور یہی بات قرآن مجید میں بیان ہوئی کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے، اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے۔ حضرت تبلیغ رسالت میں ہمیشہ وحی الہی کی پیروی کرتے تھے اور خدائی احکام پہنچانے پر مامور تھے۔ یہ دلیل پیش کی گئی ہے اس سورت الانعام میں۔ اس کے بعد بہت ساری آیات ہیں جن میں سے میں نے کچھ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلد بازی کر رہے ہو، جلد باز کے لیے ہدایت ہے اللہ کی کہ آپ کہہ دیں کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلد بازی کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ کفار جو ہیں وہ مطالبے کرتے تھے، تو رسول اللہ نے کہا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ عذاب بھی آ سکتا تھا ان کے اوپر، کتنی اذیت پہنچاتے تھے وہ، لیکن نہیں، رسول اللہ رحمت للعالمین ہے اور آپ اپنی طرف سے کسی کے لیے بدعا بھی نہیں کرتے۔ ہر خشک و تر کا ذکر کتاب مبین میں موجود ہے، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جنہیں ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جو کچھ خشکی اور تری میں ہے وہ اسے جانتا ہے، اور وہ درخت سے ہر گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہے، اور زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس کی اسے خبر نہ ہو۔ ہر خشک و تر کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا کہ گرنے والے پتے کی تعداد اللہ جانتا ہے، اور امام نے فرمایا کہ اللہ کو نے قرآن مجید میں ہر خشک و تر کا علم موجود ہے، اور پھر قرآن میں جو کچھ بھی ہے اس کے لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول آپ ان سے کہہ دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، اور وہ میرا گواہ ہے جس کے پاس تمام کتاب کا علم موجود ہے، اور اس سے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب مراد ہیں جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ دوسرا گواہ ایک اللہ اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور ہر خشک و تر کا علم کتاب میں ہے، اور کتاب کا علم حضرت علی علیہ السلام کے پاس ہے، لہٰذا ہر خشک و تر کا علم ان کے پاس موجود ہے۔ اور اسی طرح سورت الانعام میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں پر خدا کی طرف سے محافظ فرشتے مقرر ہیں۔
آیت کیا کہتی ہے؟ وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن میں جو کچھ کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے۔ نیکی والا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے اور برائی والا برائی لکھ رہا ہے، لیکن جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو نیکی والا نیکی لکھنے لگ جاتا ہے اور برائی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ برائیوں کو مٹانے لگ جاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو دونوں فرشتوں کو مشغول کر دیتی ہے، ایک نیکی لکھنے لگ جاتا ہے اور برائی والا برائی کو مٹانے لگ جاتا ہے۔ تو انسانوں پر خدا کی طرف سے محافظ فرشتے مقرر ہیں۔ اپنے بندوں پر اللہ مکمل اختیار رکھتا ہے، پھر وہ تمہارے اعمال کی تم کو خبر دے گا، اور اپنے بندوں پر مکمل اختیار رکھتا ہے اور وہ تم پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور وہ ذرا برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف لوٹ آئے جاتے ہیں۔ فیصلے کا تمام اختیار اللہ کو حاصل ہے اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے پوچھا، اللہ مخلوق کا حساب کیسے لے گا؟ اتنی ساری مخلوق ہوگی، جبکہ مخلوق کی نگاہوں سے اللہ اوجھل بھی ہوگا، دکھائی بھی نہیں دیتا، سماتا نہیں ہے کہیں، جس طرح سے وہ نگاہوں سے اوجھل رہ کر انہیں رزق دیتا ہے۔ مولا کائنات نے جواب دیا، اللہ ایسے ہی حساب لے گا جیسے وہ تمہیں رزق دیتا ہے، اسی طرح سے وہ اوجھل رہ کر بھی تم سے حساب لے لے گا، اتنی ہی دیر لگائے گا، زیادہ وقت نہیں لگے گا، اتنی جتنی دیر میں ایک بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے۔ مولا نے مثال دی۔ اس کے بعد کیا حکم ہے؟ سورت الانعام میں حکم پروردگار عالم ہے خدا کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارنا چاہیے۔ سنیے اس آیت کو کہ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارتے رہو۔ اب حبیب خدا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا وہ ہے جو چپکے سے کی جائے اور بہترین رزق وہ ہے جو کفایت کرے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو بلند آواز میں اونچی اونچی دعائیں مانگ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، کسی بہرے اور غائب کو تو نہیں پکار رہے، تم تو سننے والے اور قریب کو پکار رہے ہو، اللہ تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ گڑ گڑا کر اور چپکے سے دعا مانگا کرو، اور اس طرح بہت ساری ایسی محافل کا بھی ذکر ہے سورت الانعام میں جہاں پر اللہ نے جن محافل کو پسند نہیں کیا۔ اب میں آپ کے سامنے کلام پاک کی کچھ تفصیل کو پیش کروں گی کہ کلام پاک میں کون کون سی قسمیں ہیں، اس میں اللہ نے کس کس قسم میں کلام کیا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید کی تفسیر جو ہے نا، یہ 7 جلدوں پر اور کوئی تفاسیر جو ہیں یہ 9 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ ایک سورت کے 700 سے زائد صفحات بھی ہیں، لیکن ان کو پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم پہلی بار اپنے بچوں کو کلام پاک کی تلاوت کرواتے ہیں، اس کے فوراً بعد بچپنے سے ہی ان کو تفسیر قرآن کی تعلیم جو ہے وہ دلوانی شروع کر دیں، تاکہ وہ قرآن سے بالکل مانوس ہو جائیں، اور بہت لطف ہے اس میں پڑھنے میں۔ میں تو قلت وقت کی وجہ سے اختصار کے ساتھ بہت چن کر آیات ایک موضوع پر جہاں سینکڑوں احادیث ہیں اس میں سے میں کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر آیات پر اگر 4 احادیث ہیں تو ان میں سے ایک حدیث تو میں ضرور پیش کروں۔ بہرحال کلام خدا کی ایک قسم ہے جسے ہر عالم اور جاہل جانتا ہے، اور قرآن کی دوسری قسم وہ ہے جسے صرف وہی جان سکتا ہے جس کا ذہن صاف ہو، حس لطیف ہو، جس کے پاس صحیح تمیز موجود ہو، جس کا تعلق ان لوگوں سے ہو جن کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو۔ سب سے پہلے تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ تو ہمارے ظرف کو اتنا منور کر دے کہ ہم تیری رحمت اور تیرے ذکر کو جذب کر سکیں۔ اتنا پاک دل ہو، گناہوں اور کدورتوں سے پاک ہوگا نا، تبھی تو اس میں نور آئے گا۔ اب مولا نے کیا فرمایا؟ مولا سے کسی نے پوچھا، مولا شرح صدر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک نور ہے
شرح صدر وہ ایک نور ہے جسے خدا مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے، جس سے سینہ کھل جاتا ہے، اس میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ اس کی پہچان ہو سکے کہ شرح صدر ہو گئی ہے اس کی یا نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، دارالخلد کی طرف رجوع کرنا، فریب کے گھر سے دامن سمیٹ لینا، دھوکے بازی، جھوٹ، کینہ، اس سے دامن سمیٹ لو، موت نازل ہونے سے پہلے اس کی تیاری کر لو۔ امام نے فرمایا دل کو جب تک حق نصیب نہ ہو اس وقت تک وہ بے چین رہتا ہے۔ حدیث معصوم، جب تک دل کو حق پیغام نہ ملے تو دل میں بے چین، وہ دل گھبرایا ہوا رہتا ہے، اور جب اسے حق مل جاتا ہے، علم آ جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اسے قرار آ جاتا ہے۔ اور پھر آیت کی تلاوت ہے اور اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ نا ایمان لانے والوں پر ناپاکی ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور اس کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، اس کے احکامات کو نہیں مانتے، پروردگار عالم ان کے دلوں پر ناپاکی ڈال دیتا ہے۔ قرآن مجید کے متعلق حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا آیہ مجید میں الرجس ناپاکی سے شک مراد ہے۔ اختیار الہی میں شک کرنا، اس کی احادیث یا اس کی آیات کی تکذیب کرنا، نہ ماننا، یہ سارا جو ہے یہ شک میں آ جاتا ہے نا۔ اس کے علاوہ سورۃ الانعام میں جن و انس سے گفتگو ہے، اور جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا جنات سے کہے گا اے گروہ جنات، تم نے نوع انسانی پر خوب بادشاہ کیا ہے۔ انسانوں میں سے جو ان کے دوست تھے وہ کہیں گے ہم سے ہر ایک نے دوسرے سے استفادہ کیا ہے، ہم اس وقت پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اس میں تفسیر یہ ہے کہ جو کسی قوم سے دوستی رکھے گا اس میں قرار پاتا ہے، اگرچہ ان کی جنس علیحدہ علیحدہ کیوں نہ ہو۔ حساب ہے، جنوں ان سے بھی حساب کرے گا اللہ میاں، اور جانوروں کا بھی حساب ہے روز قیامت۔ اور مشرکین کی احمقانہ رسومات کا انکار ہے سورت میں، اور سورت الانعام میں حکم ہوا ہے کہ جب تمہاری کوئی اناج آئے، فصل آئے، پھل پک جائیں تو اس میں سے مساکین کو حصہ دو۔ مخلوق کا حق مخلوق پر، اس کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور منع فرمایا ہے اسی حق کے بیان کے ساتھ پروردگار عالم نے منع فرمایا ہے کہ اسراف نہ کرو۔ آیت کا ترجمہ ہے اور اسراف سے کام نہ لو، بے شک خدا اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں تاکید کرتے تھے کہ جب بھی غلہ آئے تمہارا سالانہ تو اس میں سے تم یتیموں، مسکینوں اور حقداروں کو حق دو، اسراف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ اور امام سے پوچھا کہ اسراف کی حدود کی ابتدا کہاں سے شروع ہے؟ آپ نے فرمایا بلا ضرورت لباس بدلنا، خواہ خواہ پانی انڈیلنا، پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا بہت بہت بری بات ہے، پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ کھجوریں کھا کر ادھر ادھر گٹھلیوں کو پھینکنا اسراف میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا تو عام میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اسراف کنندہ کی 3 علامات ہوتی ہیں، وہ ایسی چیزیں خریدے گا جس کی اس کو ضرورت نہیں ہوگی، وہ ایسا لباس پہنے گا جو اس کی استطاعت سے باہر ہوگا، وہ ایسی غذا کھائے گا جو اس کی حیثیت سے بلند ہوگی، اپنے جامے میں رہے ہر انسان۔ پھر آگے بہت سارے جانوروں کا ذکر ہے، ان کے جوڑوں کا ذکر ہے اور ان کا بھی حساب کتاب کے معاملات ہیں، اور پھر حکم ہے اس میں کہ حرام جانور نہیں، مردہ جانور نہیں کھانے، اور وہ جانور کے جن کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ بھی نہیں کھانا جانور۔ اور اس کے علاوہ آگے آیات میں حکم ہے کہ مکمل دلیل جو ہے وہ حجت خدا کے پاس ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ امام کے بغیر لوگوں پر اللہ کی حجت تمام نہیں ہوتی۔ حجت جو ہے وہ امام ہے، گواہ ہے کائنات کے بننے پر، اور اللہ نے کہا کہ میری مکمل دلائل توحید جو ہیں، اللہ کو پہچان جو کروائے گا وہ حجت ہوگی،
کیونکہ ایک رسی کا سرا جو ہے سر الہی ایک آسمان پر ہے اور ایک مخلوق کے پاس ہے، اور درمیان میں اس کو ملانے والی جو ہستی ہے وہ امام کی ہے۔ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر بسنے والی مخلوق پر خدا کی طرف سے کامل حجت امام ہیں۔ سورہ الانعام میں اس بات کا۔ اب امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا فضائل احکام و حدود میں مومن اور مسلم کے درمیان کوئی فرق ہے یا دونوں برابر ہیں؟ مومن اور مسلم، امام سے پوچھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، احکام و حدود میں دونوں برابر ہیں، احکامات تو دونوں کے اوپر برابر ہی لاگو ہوں گے، لیکن ایک مومن کو مسلم کی بنسبت ثواب زیادہ ملتا ہے، مومن اور مسلم۔ اب اس نے کہا اللہ نے کیا یہ نہیں کہا کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر دیا جائے گا؟ جب نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں تو مومن و مسلم دونوں برابر ہیں، سب پر برابر ہی اللہ کے احکامات ہیں، اور اللہ نے کہا کہ جو کوئی ایک نیکی کرے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، تو مولا مومن اور مسلم کا فرق کیسے ہو گیا؟ اب مولا نے جواب دیا، آپ نے فرمایا بات یہیں تک محدود تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدا اس کے اجر کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی اجر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک مومن کو 10 سے لا کر 70 گنا تک اجر و ثواب دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس کو کامل کرتے ہیں۔ اسی تفسیر میں امام نے فرمایا کہ ایک نیکی کے عوض خدا 10 نیکیاں دیتا ہے، بے شک، لیکن نیکی کرنے والے کے لیے ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو ماننا ضروری ہے۔ پھر فرمایا جو شخص عقیدہ ولایت امیر المؤمنین رکھ کر نیکی کرے گا اس کی ہر نیکی کے عوض کم از کم 10 نیکیاں ہیں۔ اگر عقیدہ ولایت کے بغیر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے دنیاوی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ ہے مومن اور مسلم کی نیکی کا فرق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ نے جواب دیا تو اور تیری اولاد برائی کرے گی تو ایک برائی کے عوض ایک برائی لکھی جائے گی، اور اگر تم نیکی کرو گے تو ایک نیکی کے عوض 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ وہ ایسا رحیم ہے، ایک نیکی کے عوض 10 دیتا ہے اور ایک برائی کے عوض ایک ہی برائی۔ اور آخری آیت کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ہر شخص، بہت اہم ہے یہ آج کے زمانے میں، میرا یہ پڑھنا بہت اہم ہے اور قیمتی ہو جائے کاش سب کے اوپر، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہوگا۔ آیت ہے قرآن کی، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ معاملات ہر کسی کے اپنے اپنے ہیں، ایمان اپنا اپنا، عقیدہ اپنا اپنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا اللہ گناہگار کے عوض بے گناہ کو نہیں پکڑتا، والدین کے گناہوں کے عوض اولاد کا محاسبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے بائیں ہاتھ کا بدلہ تیرے دائیں ہاتھ سے نہیں لیا جائے گا۔ اور اسی طرح سب کی احادیث معصومین علیہ السلام کی، اور پھر ہے کہ جب قائم آل محمد خروج کریں گے تو قاتلان امام حسین علیہ السلام کی اولاد کو ان کے آبا کے افعال کی وجہ سے قتل کریں گے۔ مولا سے پوچھا، امام رضا نے فرمایا جی ہاں، جو قتل حسین پر راضی رہا وہ بھی ان کے قتل میں شامل ہوگا، اور قائم آل محمد علیہ السلام اس سے خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ الانعام میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ کچھ آیات کی، جہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کئی احادیث ہیں ایک آیت کے ضمن میں، اس کے ذیل میں، اس کو سمجھانے کے لیے میں نے اختصار کے ساتھ کچھ احادیث آپ کے سامنے پیش کی۔ پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ وہ میری اس قلیل سی عبادت کو کثیر سمجھ کے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ سب کے اور میرے اور تمام اہل اسلام کے
روزوں کو قبول و منظور فرمائے اور تمام مسلمین اور مسلمات کو مومنین قرار پائے، سب ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کے ماننے والوں میں شمار ہو جائیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔